سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ ماہ رمضان جس میں قرآن کا نزول ہوا، ایسا مہینہ ہے کہ تمام مہینوں میں اس کے جیسا کوئی نہیں۔ جیسے ابھی ہمارے سامنے پڑھیں گے، دیکھا اسے پڑھنے جا رہے ہیں، ان کو کہیں جگہ نہیں ملی بیچارے کو، اتنی بڑی مسجد پڑھ گئی۔ عرض کر رہا تھا کہ ماہ رمضان، ماہ صیام و قیام ایسا مہینہ ہے کہ مہینوں میں اس کے جیسا کوئی مہینہ نہیں۔ جیسے تہجد کی نماز نوافل میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، جیسے محرم الحرام کے عاشورہ کا روزہ، نفل روزوں میں اس کا کوئی جواب نہیں۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو اس برکت والے مہینے میں داخل کر دیا۔ اس مہینے کے 3 عشرے ہیں، عشرہ 10 کو کہتے ہیں۔ اب تو لوگ عشرہ بھی سمجھنے سے قاصر ہیں، 1 to 3 آتا ہے۔ وہ بچپن ہی سے ماں باپ انگریزی بولنے کی مشق کراتے ہیں، جیسے انگریزی بولتا ہے وہ اس کا منہ چوم لیتے ہیں کہ کیا جنت کی بولی تو بولا۔ آپ سن لیں، جنت کی بولی انگریزی نہیں ہے، جنت کی بولی وہ ہے جو محمد عربی کی بولی ہے۔ لیکن جب فکر الٹ گئی ہے تو میں کیا کروں؟ تو یہ اس مہینے میں 3 عشرے ہیں، 10 10 10 یا 10 10 اور 9، اس لیے کہ مہینہ کبھی 30 کا ہوتا ہے اور کبھی 29 کا ہوتا ہے۔ تو مہینہ چاہے 30 کا ہو چاہے 29 کا ہو، ثواب 30 ہی کا ملتا ہے۔ یہ تینوں عشرے اپنی الگ الگ خصوصیات رکھتے ہیں۔ 10 دن جو پہلے گزر گئے وہ عشرہ رحمت تھا، خوب رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی اور لوگ اچھی طرح سے رحمتوں میں نہا رہے تھے۔ پھر یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کوئی ایسا نہا چکا ہے رحمت میں کہ اس کے پاس اب گناہ ہی نہیں، دھل گیا سب۔ یہ ہے عشرہ رحمت کا مطلب۔ اتنی بارش ہوئی ہے رحمت کی کہ گناہ کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو بالکل نہیں صاف ستھرے ہو سکے، تو اب ان کے لیے دوسرا عشرہ ہے، اس میں مغفرت کا کام ہوتا، دھیرے دھیرے بخشے جاتے ہیں لوگ، اور یہ سلسلہ جو ہے 20 تک جاری رہے گا۔ 20 رمضان المبارک مغفرت ہوتی رہے۔ یہ نہ سمجھو کہ زمین پر کام ہو رہا ہے، آسمان میں کچھ کوئی نہیں رہا، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا فرما کر کے لوگوں کے حوالے کر دیا کہ جو چاہیں جیسا چاہیں کریں۔ ایسا نہیں، جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، وہ آج بھی مالک ہے۔ پڑھنے کے لیے ہم ضرور پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اور ہمیں حکم ہے بغیر اس کے کوئی نماز ہوتی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز کامل نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہوتی نہیں ہے۔ کسی نے کمال کی نفی کی، کسی نے سرے سے نفی کر دی کہ ہوئی ہی نہیں۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز اسی سے ہوتی۔ پڑھتے ضرور ہے مالک یوم الدین، تو مالک ہے انصاف کے دن کا،
پڑھتے ضرور کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، تو کہتے ہیں تو دل میں یہی کہتے ہیں مولا انصاف کے دن کا تو مالک ہے، آج بھی تو ہی مالک ہے۔ انصاف کے دن کی بات اس لیے کی گئی کہ اس دن جو ہے کوئی دعویٰ اپنی حکومت اور شاہی کا نہیں کرے گا، اس دن کوئی نہیں، اس دن اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کے دن کی شاہی کس کی ہے؟ تو کوئی ہو تو جواب دے، کوئی ہوگا ہی نہیں۔ آج تو کچھ لوگ اپنی بد عقیدتی کی وجہ سے، بد اعتقادی کی وجہ سے، بد عقیدگی کی وجہ سے اور ٹھیک سے اسلام کو نہ پہچاننے کی وجہ سے سمجھتے ہیں جو کچھ ہے مغرب ہے، وہ چاہے جس حکومت کو باقی رکھے اور چاہے تو حکومت کو گرا دے، اور حکومتوں کا کام ہی جو ہے گرنا پڑنا ہے۔ ہم نے کوئی حکومت ہمیشہ کی تو دیکھی ہی نہیں، وہ آتی جاتی رہتی ہے، لیکن جو چیز نہ جانی چاہیے کسی بھی قیمت، وہ انسانی آزادی ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا، ایک بار چلی گئی تو بہت مشکل ہے۔ حکومت جاتی ہے جائے، تخت و تاج جاتا ہے جائے، مرنے والے کو اس کی کیا فکر ہے کہ وہ تخت پر مرے کہ روئے زمین پر مرے؟ جو آہنگ رفتن کند خالق پاک کہ بر تخت مردن کہ بر روئے خاک، جب یہ جان جانے ہی والی ہے تو چاہے تخت کے اوپر چلی جائے چاہے خاک کے اوپر چلی جائے، لیکن حریت فکر نہیں جانی چاہیے۔ بہت افسوس کے ساتھ آج عرب اور عجب کے حکمرانوں نے اپنی حریت فکر مغرب کے ہاتھ بیچ دی ہے۔ اس میں کہیں اگر رمق حیات پائی جاتی ہے، کہیں کچھ حریت فکر پائی جاتی ہے، کوئی حسینی قافلے کا ادنا خادم ملتا ہے تو سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تمہیں دنیا میں جینا تو یاد ہے، خدا کے حضور کھڑا ہونا بھی یاد ہے، یہ دن کچھ ہی دن کی بات ہے، کھڑے ہوں گے آپ، کیا منہ لے کے کھڑے ہوں گے؟ کیا یہ پاکستان اسی لیے آزاد ہوا تھا کہ ہندوستان سے آزاد ہو کر کے امریکہ کو غلام ہو جائے؟ اور پھر اس غلامی پر نام نہاد حکمران ناز کریں کہ ان کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، ایسی بھی مجبوری قدرت نے، مجھے اور کسی کی تو نہیں ہے۔ ایک تقریر یاد ہے، تقریر میں زیادہ تر ابھی سنتا ہوں تو فرسٹ پارٹی سے سنتا ہوں، ادھر ادھر جو لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں میڈیا والے انجمن سجا کر کے، ان کو صحیح سے بکواسی لوگ، فرسٹ پارٹی سے سنتا ہوں۔ تو جب یہاں انڈیا نے ایک دھماکہ کیا، ایٹمی دھماکہ کیا، تو وہاں پاکستان میں بھی عوام کا دباؤ حکومت کو پڑا کہ آپ بھی کر دیجئے تاکہ اپنا نام بھی 30 مار خانوں میں آ جائے۔ اس موقع پر ایک تقریر کی تھی، وہ لندن میں جو بیٹھے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ نواز شریف۔ تو نواز شریف کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، اس وقت وہی وزیر اعلیٰ تھے، انہی کی تقریر کرتا ہوں۔ اس موقع پہ جو انہوں نے تقریر کی تھی، یہ پورا اپوزیشن جو ہے پاکستان کا کان کھول کے سن لے، نواز شریف کی تقریر ان کو پھر سے نشر کر دے بس۔ نواز شریف نے یہ تقریر کی کہ آج تک جتنے فیصلے پاکستان کے تھے پاکستان میں نہیں ہوتے تھے، سب واشنگٹن میں ہوتے تھے۔ یہ نواز شریف کی تقریر، اس تقریر کو کھول کے نکالو، اور یہ پاکستانی میڈیا جو موزی میڈیا ہے، یہاں کا گودی میڈیا، پاکستان کا میڈیا موزی ہے، اسے اسلام و مسلمان سے کوئی سروکار نہیں، اسے امریکہ کی غلامی چاہیے۔ وہ ملائی کھا چکا ہے نا، اسے کبھی ڈالر یاد آتا ہے، کبھی ریال آتا ہے۔ نواز شریف کی تقریر نشر کر رہا ہوں، نواز شریف نے کہا آج تک جتنے فیصلے پاکستان کے تھے پاکستان میں نہیں ہوتے تھے، واشنگٹن میں ہوتے تھے۔ اب ایک فیصلہ میں پاکستان کا پاکستان میں کر رہا ہوں، یہ تو پہلی بات، اور تم کہتے ہو دھماکہ کرو، میں دھماکہ کر دیتا ہوں، ایٹمی دھماکہ کر دیتا ہوں، لیکن پابندی لگے گی۔ جیسے دھماکہ ہوگا، پابندی دونوں پر لگی، انڈیا پر بھی لگی، پاکستان پر پابندی لگے گی، تو اب پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ نواز شریف بامانہ تقریر ہے یہ، اور یہی تقریر جو ہے مریم نواز کے منہ پہ دے مارو، وہ ودا سے پہلے الوداع پڑھ رہی تھی، کیا اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ یہ حکومت پھر آئے گی، اس لیے کہ الوداع ہم بھی پڑھیں گے، تمام جہاں کے خطبہ بھی پڑھیں گے رمضان کا، لیکن جانتے ہیں کہ رمضان پھر آئے گا،
ایک طرف اسے رخصت کرتے ہیں، دوسری طرف اس کی آمد کا انتظار کرتے ہیں. الوداع کا مطلب ہمیشہ کا الوداع نہیں پڑھا جاتا. کیا عورت کی آواز عورت نہیں ہے؟ تھوڑا خیال. پیٹ پر پتھر باندھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. نواز شریف نے بامانہ تقریر ہے. اور لگی یہاں اس حکمران نے یہ کہہ دیا آزادی کا تحفظ، حریت فکر کا تحفظ پیٹ پر پتھر باندھے بغیر نہ ہوگا، اور حضور نے یہ پہلے ہی کر کے دکھا دیا. اگر آج یہ امت نہیں چاہتی ملائی کھانا کھائے، کون منع کرنے چاہتا؟ آج یہ بکنا چاہتے ہیں بکائیں، یہ جھکنا چاہتے ہیں جھکائیں. لیکن حضور نے پہلے ہی پیٹ پر پتھر باندھ کے بتا دیا کہ اے میری امت، کبھی کبھی تمہیں اپنے آزادی کے تحفظ کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، ایمان کے تحفظ کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے گا. یہ حرام خور، یہ مغرب کے نواخوار، یہ شاید اس راز کو بھول گئے. اس میں نام نہاد کچھ کٹ ملا بھی ہیں جن کو محترم کہنا بھی غلط ہے. ان کٹ ملاؤں نے پتہ نہیں ہمیشہ رہنے کا یہاں. یہ راستہ ایسے نہیں طے ہوتا. اور یہ حق راہ جو ہے تھوڑا کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے. ڈگر پنگھٹ کی اگر اللہ والوں کے بھی تکلیف کا میں تذکرہ کروں تو آپ دانتوں کے نیچے انگلی دبا لیں گے. تو حکومت گرتی ہے، مقبولیت بڑھتی ہے. حکومت گرتی ہے، مقبولیت بڑھتی ہے. اس نے آزادی کا تحفظ کیا، حکومت پہ جرخائے بات کری، اس کا کام ہی کرنا پڑا. بکنے والوں کا بھاؤ نہ دوست کے دل میں ہے نہ دشمن کے. دشمن بھی اس کو کوئی درجہ نہیں دیتا. سب سے بڑی کوالٹی اگر مسلمان کی آپ پوچھیں تو نہ بکنا ہے، اس لیے کہ مسلمان تو پہلے ہی بک چکا ہے. اللہ نے خرید دیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنوں کی جانوں کو اور مومنوں کے مالوں کو اس طرح خرید دیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے. تو مسلمان تو پہلے ہی بک چکا ہوا. بکی ہوئی چیز پھر بکتی ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ بکے نہیں ہیں. یہ اپنی اسلام کا جائزہ لیں پھر سے میرے بیان میں منہ ڈال کے. بکے نہیں ہیں، بکی ہوئی چیز نہیں. قدرت جس کا خریدار ہو کوئی کسی کے مجالے کے لے سکتا ہے. قدرت نے مومنوں کی جان بھی اور مال بھی خرید لیا. خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جیسے کہتا ہوں مال اس طرح خرچ کرو، مال اس طرح سے کماؤ، مال اس طرح سے جمع کرو، مال اس طرح سے تقسیم کرو. میں جیسے کہتا ہوں جان اس طرح سے کھپاؤ. میں کہوں جیو تو جیو، میں کہوں کہ مرو تو مرو، میں کہوں کہ اٹھو تو اٹھو، میں کہوں رک جاؤ تو رک جاؤ. یہ روزہ رک جا نہیں کرنا. سب میرے. یعنی بندہ جو ہے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے کہ مولا یہاں تو میرا کچھ نہیں ہے، میں خالی ہاتھ آیا تھا دنیا میں، وہ خالی ہاتھ جانا بھی ہے، اور یہاں اگر کچھ میرے ہاتھ آ گیا وہ سب تیرا ہے. اگر یہ آپ نے نہیں سمجھا تو کچھ نہیں سمجھا، وہ سب تیرا ہے. مال بھی تیرا ہے اور جان بھی تیرا. اسی لیے کچھ لوگوں نے جان دے کر کے بھی یہ کہا مولا ہم نے کیا کیا؟ اگر جان دیا تو یہ تو تیری ہی تو تھی. جان دی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دے کے بھی حق ادا نہیں ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ الوداع بتاتا ہے اس بے خبر عورت کا پڑھنا کہ انسان پھر واپس آ رہا ہے، آنے والا ہے، اس کو خبر نہیں ہے. جیسے ہمارا اور تمام جہاں کے خطبہ کا الوداع پڑھنا بتاتا ہے کہ رمضان پھر آ رہا ہے، بڑی چاند سے آ رہا ہے. ہر سال نئی چاند سے آتا ہے. لیکن اس سال کیا کس چاند سے آیا ہے؟ لوگ کے بہت دبایا لوگوں نے، لیکن آیا. اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں، آپ پوری امت کے لیے زندہ رہو. اپنی خدمت تو ہر کوئی کرتا ہی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو امت کی خدمت لگے ہوئے ہیں. اپنے اٹھنے کی فکر اور آگے بڑھنے کی فکر تو ہر کسی کو ہے، لیکن مبارکباد کے لائق وہ ہیں جو دوسروں کو اٹھانے میں لگے ہیں. خود اپنے جنت میں جانے کی فکر تو ہر کسی کو ہے. کوئی ہے کہ جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ ہر کوئی جنت پہ جانا چاہتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہے کہ تنہا نہ جائے، سب کو ساتھ میں لے کے جائے. صرف اپنے بارے میں جنت کا خواب ہے دھوکا. جو دوسروں کو سنبھالے وہی سنبھلتے ہیں. دوسروں کو سنبھالنے کی کوشش کرو. یہ عشرہ مغفرت ہے، بہت زور سے مغفرت ہو رہی. خدا کرے سب کی ہو جائے. ہم تو پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں. کبھی کبھی ایک پرچہ جب آتا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا ایک آدمی کے لیے دعا کرو دوسرے کے لیے نہیں، سب کے لیے دعا کرو. اب یہ اس کا کرم ہے، جس کی چاہے گا، جس کے لیے چاہے قبول کر لے گا. وہ کسی کی رہ گئی تو بعد میں قبول ہو جائے گی، یہ اس کا کام ہے. لیکن آپ تو سب کے لیے دعا کرو. پھر میں صرف زندگی کے لیے دعا نہیں کرتا ہوں. ہمارے جتنے وفات یافتہ لوگ ہیں اللہ ان سب کی بھی وفات، جن کی وفات ہو چکی ہے اللہ اس رمضان کا فائدہ ان کو بھی پہنچے. وہ پہنچتا ہی ہے الحمدللہ. عشرہ مغفرت ہے. جب ہم حدیث پاک اٹھا کے دیکھتے ہیں، کیا بتاؤں، جلدی سے بتا دوں آپ کو دشواری نہ ہو.
کہ حضور نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے فتحت ابواب الجنہ، پہلے ہے فتح ابواب السماء، تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رمضان جیسے ہی آتا ہے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے کھلتے ہیں تاکہ ادھر آپ عمل کریں، آپ کا عمل فوراً چڑھ جائے اوپر. دروازہ کھلا ہی ہے بالکل. اور اس لیے بھی کھلتے ہیں تاکہ رحمت اترنا شروع کر دیں، دروازے کھل گئے. دوسری روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے. جنت کے دروازے کا مطلب یہ ہے کہ دروازے کھول دیے گئے، لوگوں کو خیر کی توفیق دے دی گئی. رمضان آیا، لوگوں کو خیر کی توفیق دے دی گئی، کسی نیکی کریں. اسی لیے مسجدیں بھر گئی، سب کہیں کوئی جگہ نہیں رہ گئی، سب مسجدیں بھر گئی. اور شہروں میں ہی نہیں، دیہاتوں میں بھی جو کبھی سجدہ نہیں کر رہے تھے وہ سجدے کے اوپر سجدہ کیے چلے جا رہے ہیں. اس کا مطلب واقعی جنت کے دروازے کھلے ہیں، خیر کی توفیق ملی ہے. خیر کی توفیق رمضان میں مل جاتی ہے، سب نیکی کی طرف آدمی بالکل متوجہ ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو افطار اور سحر میں اپنی بہترین خدمات پیش کر رہے ہیں، اللہ قبول کر لیں اور انہیں اور توفیق رفیق عطا فرمائے. اور کچھ لوگ ابھی بھی تماشائی ہیں، اللہ انہیں بھی توفیق دیتے، ان کے دل کے دریچے بھی کھولتے ہوئے ان کے دل میں بھی کشادگی پیدا ہو. ایک روایت میں ہے ابواب الرحمن، رحمت کے دروازے کھل جاتے. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے جو ہیں بند کر دیے جاتے ہیں. رمضان میں جہنم کے دروازے سب بند ہے، خدا کرے ہمیشہ کے لیے بند ہے اس وقت. جہنم کے دروازے بند ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر رمضان میں مرنے والے جنت میں جاتے ہیں. وہ تو سب بند ہے، جہنم بند ہے، بند کر دیا قدرت نے. جب قدرت نے وہاں جہنم بند کر دیا ہے، اگر لوگ یہاں گناہ بند کر دے تو کیا حرج کی بات ہے؟ اس نے تو بند کر دیا، یعنی وہ چاہتا ہے کہ لوگ جنت میں جائیں کسی بہانے سے، تو جب بھی تو بند کر دیا ہے. اصول سلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دی گئی، زنجیریں پہنا دی گئی. بڑے بڑے جو شیاطین تھے سب کو پکڑ پکڑ کے جکڑ دیا گیا. جیسے وہ جکڑے گئے اور پکڑے گئے، لوگ آزاد ہو گئے. پہلے انہوں نے پکڑ کے رکھا تھا شیطانوں نے آدمیوں کو، بڑے دشمن نے. اب وہ خود پکڑ لیے گئے ہیں تو سمجھ میں آ گئے. اور جب وہ چھوٹیں گے پھر پکڑ پکڑ کے لوگ، تم بھی چلے گئے کرو بدھو جمراتی ہو کہراتی، تم بھی چلے گئے، چلو تو ادھر پکڑ پکڑ بٹانا شروع کر. ہم پکڑے گئے تھے تو تم وہاں چلے گئے تھے. جی صاحب ابھی وہ پکڑے گئے ہیں، آپ ہنسنا نہیں، ہنسنے کے لیے نہیں، ابھی شیطان پکڑے گئے ہیں، انسان آزاد ہے. جب وہ آزاد ہوں گے تو پھر اللہ کے ہم پناہ میں آ جائیں، اللہ تو بچا لیا ان سے. اور بہتر یہ ہے کہ یہی شان جو رمضان میں ہے آپ کی، یہی بعد میں بھی باقی رہنی چاہیے. اور یہی جو ہے اس قبولیت کی دلیل ہے کہ رمضان جانے نہ پائے سب کی مغفرت ہو جائے، سب کی، زندوں کی بھی مردوں کی بھی. یہ مخلوق کتنا بھی گناہ لے کے آئے، ہم بعد میں خدا کی رحمت بڑی ہے، اللہ سب کو بخش دے، سب کی مغفرت کر دے، سب کا بھلا کر دے. اور جو بندے آج گر پڑ رہے ہیں، اللہ اپنے کرم سے ان سب کو اپنے گھر میں رکھ لے ہوئے، شیطان آزاد ہو کر کے بھی اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے. اب دوسرا جو بڑا اشرا آ رہا ہے، تیسرا والا، اس میں بہت سی چیزیں ہیں انشاءاللہ، اس کے لیے تیاری کرنا. آج تو بس اتنا ہی کہہ کے میں ختم کر دیتا ہوں کہ ابھی سے زور آپ لگاتے رہو اور بار بار یہ کہتے رہو کہ مولا یہ رمضان جانے نہ پائے تو پوری امت کو بخش. بار بار یہ کہنا پوری امت کو، یہ ضروری ہے. ایک آدمی صرف اسی بات پر بخشا جائے کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ پوری امت کے لیے دعا کرتا تھا، صرف اسی پر بخشا جائے گا کوئی نیکی نہیں ہوگی. لیکن وہ جب ہاتھ اٹھاتا تو پوری امت کے لیے دعا کرتا، سب کا بھلا چاہو تو ہی بھلا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.